قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. أخرجه أحمد وأهل السنن وصححه الألباني رحمهم الله تعالى. معزز حاضرین، پردہ نشین خواتین اسلام، اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ذی الحجہ ہم پر سے گزر رہا ہے. تو یہ مہینہ جب بھی آتا ہے تو ہمارے درمیان حج، عرفہ، ابراہیم علیہ السلام کا، اسماعیل کا، ماشاءاللہ ان تمام کا ذکر ہوتا ہے. آج کے خطبے میں انشاءاللہ ہم دو باتیں آپ کے سامنے بتائیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یوم عرفہ کا پیغام کیا ہے. سعودیہ کے رویت کے مطابق آج وہاں عرفہ ہے اور کل جو ہے یہاں لوگ جو ہے عرفے کا روزہ رکھیں گے. معزز حاضرین، ہم نے سب سے پہلے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 198 کی تلاوت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کہا: فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین سے کہتا ہے، خصوصاً حج کرنے والے، جب تم عرفات سے واپس ہوتے ہو تو مزدلفہ میں مشعر حرام نامی ایک جگہ ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوب ذکر کرو. معزز حاضرین، آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی روحانی تربیت کے لیے جو نظام بناتا ہے، یہ نظام کائنات میں کہیں اور کسی مذہب میں آپ کو نہیں مل سکتا. اور خصوصاً دیکھیے، حرم مکی کے امام شیخ یاسر الدوسری حفظہ اللہ کیا فرماتے ہیں. ان سے ایک انٹرویو میں پوچھا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال کے آخری میں ذی الحجہ کے مہینے کو رکھا ہے تو اس میں کیا حکمت ہے؟ ماشاءاللہ جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال کے آخر میں ان مبارک دنوں کو رکھا ہے یہ بتانے کے لیے جیسے سال ختم ہو رہا ہے ویسے تمہاری زندگی کا ایک سال ختم ہو جائے گا، لہذا آنکھ بند ہونے سے پہلے عمل صالح کو جو ہے غنیمت سمجھو. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اغتنم خمسن قبل خمسن، کہا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. ان دنوں میں اگر فرصت ملتی ہے تو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو. اور آگے فرماتے ہیں یاسر الدوسری حفظہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ بندے مومن کو ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اسلام کی حالت میں رہنا چاہیے. جیسا کہ ہم نے خطبہ حاجہ میں آپ کے سامنے وہ آیت تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اے مومنو، اگر موت کے آہنی پنجے تم کو دباتے ہیں تو تم کو حالت اسلام میں رہنا چاہیے. معزز حاضرین، یہ عرفات کیا ہے؟ یہ اصل میں ایک بہت بڑا میدان ہے. آپ دیکھیے خطبے کے بعد جا کر اگر آپ لائیو دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا عرفہ یہ وہ بڑا میدان ہے جہاں حد نگاہ تک آپ کو سفید چادروں میں ملبوس حجاج نظر آئیں گے. ان کے درمیان میں کالے اور دوسرے رنگ برنگے برقعے پہنے ہوئے عورتیں نظر آئیں گی. یہ ہے اصل میں عرفات کا میدان. یہ عرفات کیا ہے، اس کے نام کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اس بارے میں اہل علم کے درمیان میں بڑا اختلاف ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم اور حوا کو دنیا میں اتارا. دنیا میں جب اترنے کے بعد الگ الگ ہو گئے، آدم ایک طرف حوا ایک طرف. بولتے ہیں عرفے کا میدان وہ میدان ہے جہاں ایک دوسرے سے عقل میرے اور ایک دوسرے کو پہچان لیا. بعض علماء نے یہ وجہ بتائی. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو حج فرمایا. جانتے نا مینا عرفات کا میدان یہ وہ مقامات ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کئی نبیوں نے حج بھی فرمایا، عمرہ بھی فرمایا. تو حضرت ابراہیم کو پکڑ کر لے گئے جبریل علیہ السلام، اور جبریل علیہ السلام نے عرفہ دکھایا، مزدلفہ دکھایا، مینا دکھایا. عرفات کو دیکھ کر کہا کہ حل عرفت یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تم نے عرفات کے مقام کو پہچان لیا ہے؟ اسی سے یہ جو ہے عرفے کا میدان جو ہے مکمل طور پر سمجھ میں آتا ہے. معزز حاضرین، یہ عرفے کا میدان جو ہوتا ہے یہ جو ہے دنیا کے سب سے بڑے میدانوں میں سے ہے. ہم دنیا کے یہ کھیل کے میدان دیکھ لیتے ہیں تو تعجب کر لیتے ہیں، مگر یاد رکھیے وہ کیسا بڑا میدان ہوگا جہاں لاکھوں حجاج مکمل طور پر سما جاتے ہیں. 9 ذی الحجہ کو زوال سے پہلے پہنچ کر، آج جیسے سعودی رویت کے مطابق کب پہنچتے ہیں؟ 9ویں ذی الحجہ کو زوال سے پہلے عرفہ میں پہنچ جانا. اور کب تک رہنا چاہیے؟ سورج کے غروب ہونے تک. وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا. معزز حاضرین، ہم نے سب سے پہلے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت کے بعد جو حدیث پڑھی، مسند احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی
نسائی ابن ماجہ وغیرہ میں روایت آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، الحج عرفہ کا کیا مطلب ہے؟ کہا حج کے ارکان ہوتے ہیں، جیسے نماز میں سورہ فاتحہ رکن ہے ویسے حج میں عرفے کا رکنا بہت ضروری ہے۔ اگر کسی سے وقوف عرفہ چھوٹ گیا تو اس کا حج چلا گیا، اس کو دوبارہ حج کرنا چاہیے۔ کیا کہتے ہیں وکی رحمہ اللہ ھذا الحدیث ام المناسک، کہا کہ یہ حج میں سب سے بہترین جو رکن ہے حج کا وہ عرفہ میں رکنا ہے، لہذا وکی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے اعمال حج میں مرکزی حیثیت کی حاصل رکھتی ہے۔ عز بن عبد السلام رحمہ اللہ کہتے ہیں ادراک الحج وقوف عرفہ، کہا کہ یہ عرفہ کا رکنا یہ حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ امین شنقیطی رحمہ اللہ کہتے ہیں ان الوقوف بعرفۃ من رکن من ارکان الحج اجماعا، امین شنقیطی رحمہ اللہ نے کہا کہ عرفے کے میدان میں حاجیوں کا رکنا اس پر علماء امت کے علماء کا اتفاق ہے۔ اور معزز حاضرین، آپ جانتے ہیں ان دنوں میں ہم دیکھتے ہیں امت مسلمہ میں لوگ علم حاصل نہیں کرتے، حج کا طریقہ کیا ہے، عمرے کا طریقہ کیا ہے اور قربانی کا طریقہ کیا ہے۔ یاد رکھیے آپ، مومن کی جو زندگی ہوتی ہے وہ علم کی روشنی میں گزرتی ہے۔ آپ کافروں کو دیکھو، غیر مسلموں کو دیکھو، وہ اپنے آبا و اجداد کے پیچھے بھاگ کر زندگی گزار دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ کن کا راستہ؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیوں کا، سچے لوگوں کا، صالحین کا، شہداء کا۔ لیکن آپ دیکھیں گے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہ اگر بندہ اللہ سے کہتا ہے اے اللہ یہودیوں کے راستے پر مت چلا تو مجھے، اور کرسچنوں کے راستے پر مت چلا مجھے، کیا ہے یا مطلب کیا؟ سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اصل میں آیت کا مطلب یہ ہوا جو دیکھیے جو عالم عمل نہیں کرتا اس کے اندر یہودیت کی مشابہت پیدا ہو جاتی ہے، اور جو آدمی جہالت میں اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ کرسچنوں کی طرح ہے۔ آج دیکھیے ہم رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، تکبیرات پڑھ رہے ہیں، قربانی دے رہے ہیں، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ دور دور تک روحانیت نہیں ہے، ایک سکون نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانے۔ یاد رکھیے اپنے رب کی معرفت اور اس کو جاننے کے بعد ہماری عبادتوں میں، سجدوں میں وہ لذت آئے گی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی تھی۔ معزز حاضرین، آج سے 1400 سال پہلے اسی میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے۔ اور اب دیکھیے جابر رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہیں مدینے سے نکل کر مکہ گئے، مکہ سے نکل کر مدینہ واپس آنے تک جابر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حرکات و سکنات اور اعمال حج کو مکمل بیان فرمایا۔ کیسی حرص حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کے اندر، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی عرفہ پہنچے زوال کے وقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے خطبہ دیا اونٹنی کی پیٹھ پر بیٹھ کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو شاید حکم دیا ہوگا، انہوں نے اذان دیا، ظہر کی 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اور ایک اقامت ہوئی، پھر عصر کی نماز پڑھی، 4 رکعت کو 2 بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ معزز حاضرین، یہ عرفے کا جو دن آتا ہے بڑا بہترین دن ہوتا ہے، اللہ کے روب جلال اور اس کی رحمت نازل ہونے کا یہ دن ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جب کسی دن کی اہمیت کو بتانا چاہتا ہے تو اس کی قسم کھاتا ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے کیا کہا، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود، اللہ تعالیٰ نے برجوں والے آسمان کی قسم کھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن کی قسم کھائی۔ یہاں یہ جو لفظ ہے دیکھیے وشاہد ومشہود، کیا کہتے ہیں حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الیوم الموعود سے مراد قیامت ہے، شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے، مشہود سے مراد یوم عرفہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی۔ اب دیکھیے ہندوستان کے حساب سے کل عرفے کا دن آنے والا ہے، کل کے فجر کی بھی اللہ نے قسم کھائی، چنانچہ اللہ نے کہا والفجر ولیال عشر، یہاں فجر سے کیا مراد ہے؟ علماء بتاتے ہیں کہ یہاں ذی الحجہ کے پہلی تاریخ کی فجر بھی مراد ہو سکتی ہے، یہاں عرفہ کے دن کی فجر بھی مراد ہو سکتی ہے، یا نہیں تو عید کے دن فجر کی نماز کی قسم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کھا سکتا ہے۔ لہذا ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ عید کے دن فجر نماز کوئی بھی نہیں پڑھتے، تیار ہو کر سیدھے عیدگاہ کو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے وہ عید کی نماز پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، لیکن فجر کی نماز فرض ہے، لہذا فجر کے ساتھ مکمل طور پر پابندی کرو۔ اور معزز حاضرین، یہ عرفے کا دن بڑا مبارک دن ہے۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں، یوم عرفہ یوم عظیم وثوابہ جسیم یکفر اللہ فیہ الذنوب العظام ویضاعف
یضاعف فیہ الصالح من الاعمال. کیا کہا علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے؟ یہ عرفے کا دن بڑا عظیم دن ہے، تاریخی دن ہے. اس میں جو بھی کام ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس میں بڑا ثواب دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس دن میں بڑے بڑے گناہ معاف کرتا ہے، اور جو بھی عمل عرفے کے دن ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے عمل کو دگنا کر دیتا ہے. آگے کہتے ہیں وَهُوَ يَوْمُ اجْتِمَاعٍ وَإِطَاعَةٍ وَعِبَادَةٍ وَإِخْلَاصٍ. یہ جو عرفے کا دن آتا ہے اللہ کی اطاعت کرنے کا دن ہے. یہ عرفے کا دن آتا ہے اللہ کی عبادت کرنے کا دن ہے. یہ عرفے کا دن جو آئے اللہ کے ساتھ اخلاص سے عبادت کرنے کا دن ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں ہندوستان وغیرہ میں جو لوگ ان دنوں کی عظمت کو نہیں جانتے، جیسے رمضان میں 27 تاریخ کو آ جاتے ہیں، ویسے ان دنوں کی عظمت ہم دیکھتے ہیں پڑھنے والے نہیں پڑھنے والے اس بارے میں دونوں برابر ہیں. ذکر و اذکار بھی نہیں کرتے، بس جانور خریدنا اس کے چارے کے پیچھے پھرتے رہتے. یہ غلط بات ہے. یہ ان دنوں میں جو ہے کیا کرنا چاہیے؟ آپ لوگوں سے ملو، کم ملو، اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ یاد کرو. یہ لوگوں سے میل جول کرنے، زیادہ گپ شپ کرنے کے دن نہیں ہے. یہ دن کیوں آئے؟ یہ دن اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے. ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو عمل صالح جہاد سے زیادہ پسند ہے. لہذا اللہ کو خوش کرنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر ہر طرح کی عبادتیں انجام دینا چاہیے. اور دیکھیے اس یوم عرفہ کے فضل احادیث میں بہت آئے ہیں. صحیح مسلم میں روایت ہے، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی غور سے سنی حدیث. یہ حدیث غور سے سنے تو انشاءاللہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دیکھو دنیا میں سب سے زیادہ جس دن اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے تو وہ عرفے کا دن ہے. دیکھو عرفے کے دن ہمیں کیا دعا کرنا ہے؟ اللہ عرفے کے میدان میں جو حاجی جمع ہو گئے تو ان کو معاف کرتا صحیح ہے، لیکن ہمیں بھی معاف کر دے. دیکھیے یہ رمضان میں ہر رات میں جو ہے جو جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا اللہ تبارک تعالیٰ، حدیث ثابت ہے. لیکن یہ سال بھر میں یہ جہنم سے آزادی کے پروانے دیے جانے کا دن ہے. اور ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ، دیکھیے ہم کیا جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات کے آخری حصے میں دنیاوی آسمان پر آتا جیسا کہ حدیث ثابت ہے. مگر عرفے کا دن وہ دن ہے ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ دن میں اترتا ہے عرش کو چھوڑ کر کے. ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے یہ. اگر آپ اس کو گہرائی سے سمجھیں گے، اللہ کی معرفت اور محبت ہمارے دلوں میں ہوگی، ہم اس حدیث کو سمجھ سکتے ہیں. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ حاجیوں کے قریب ہوتا ہے، اور حاجیوں کو اشارہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو یہ بندے کیوں آئے ہیں. ماشاءاللہ کہاں سے آئے؟ ذرا تصور کرو، آج تو فلائٹ ہے 4-5 گھنٹے میں انڈیا سے پہنچ جاتے، مگر تصور کرو آج سے 20-25 سال پہلے 4 مہینے حج کے لگ جاتے تھے، پانی کے سمندر سے جانا پڑتا تھا. اللہ تبارک و تعالی حج کو آنے والے حجاج کو بتا کر کے فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں دیکھو یہ کیوں آئے. فرشتے بولتے ہیں اے اللہ تیری مغفرت اور رحمت کو پانے آئے. ماشاءاللہ نورانی مخلوق ایسی کہتی ہے. اور اسی طریقے سے مسند احمد میں حاکم میں روایت آئی، اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کی طرف بتاتے ہوئے کہتا ہے انظروا الی عبادی جاؤنی شعثا مغبرا. کہا دیکھو اے میرے فرشتوں ان بندوں کو دیکھو کیسے دھول میں اٹے ہوئے ہیں، ان کے بال کیسے پراگندہ ہیں. دیکھیے مثال طور پر بس میں سفر کرتے ہیں، کھڑکی کے بازو بیٹھ گئے تو کیا ہوتا، ہوا سے ہمارے بال پورے ایسے ہو جاتے. ایک آدمی 8ویں تاریخ کی جو ہے صبح سے لے کر کے حالت احرام میں ہو، کنگھی بھی نہیں کرنا، ناخن بھی نہیں کاٹنا، اس کے بال جو اٹے ہوئے ہوتے ہیں نا، بالا پورے اڑ کر رہتے، اور انہیں سفید چادریں پھٹ کر مٹی میں بیٹھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے، میرا بندہ میری رضا کی خاطر مٹی میں بیٹھ رہا ہے، میرا بندہ میری رضا کی خاطر ماشاءاللہ 2 چادریں پہن کر آیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو میرے ان بندوں کو جن کے بال بھی پراگندہ ہیں، بال بھی اٹے ہوئے ہیں. اہل علم ان احادیث کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں هذه الاحاديث تدل على فضل يوم عرفہ. کہا کہ یہ حدیثیں عرفہ کے دن کی مکمل طور پر ہمیں جو ہے فضل بیان کرتی ہیں. اور اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ حاجی ماشاءاللہ بڑے خوش نصیب ہیں جو میدان عرفہ میں جمع ہو گئے، لیکن یہاں بیٹھنے والے میں اور آپ سوچیں گے عرفہ کے میدان میں جو چلا گیا تو اللہ تبارک و تعالی ان کی طرف اشارہ کر کے فرشتوں پر فخر کرتا ہے، مگر ہم کیا کریں. ماشاءاللہ
ماشاءاللہ اسلام ایسا مذہب ہے جو زندگی کے کسی بھی موڑ پر کسی کو جو ہے حوصلہ شکنی ہونے نہیں دیتا، کسی کی ہمت نہیں توڑتا۔ لہذا یہی تو ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، لوگو جو حاجی نہیں ہے وہ عرفے کا روزہ رکھو۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم عرفہ یکفر السنۃ الماضیۃ والتي والباقیہ، رواہ مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا عرفے کے روزے کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفے کا روزہ رکھو گے گزرے ہوئے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کتنے دن؟ 360 دن، اور آنے والے 1 سال کے پورے چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ دونوں سال کے ملے کو جمع کرے تو 720 دن کے گناہ۔ اللہ اکبر! دنیا میں کہیں کوئی آفر آتا ہے تو ہم نے فیملی کے ساتھ چلے جاتے، مگر اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، اتنا بڑا ہمیں مکمل طور پر آفر دیتا ہے 2 سال کے چھوٹے گناہ معاف ہونا ہو تو کتنی بڑی بات ہے۔ یہ بات بھی سن لیں آپ، عاشورے کا روزہ رکھنے سے 1 سال گناہ معاف ہوتے ہیں، غور سے سنیے، اور عرفے کا روزہ رکھنے سے 2 سال کے چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ اس کا جواب دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، عاشورے کا روزہ رکھنے کا تعلق موسیٰ کی شریعت سے ہے، اس لیے اس میں 1 سال ہے، مگر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی برکت کی وجہ سے 2 سال کے گناہ ماشاءاللہ معاف ہوتے ہیں۔ ایک توجہ یہ بتائی، دوسری توجہ یہ بتائی، غور سے سنیے بات یہ عرفے کا جو روزہ ہے نا ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کو آتا ہے۔ اب دیکھیے یہ مہینہ بھی حرمت والا، اس سے پہلے مہینہ بھی حرمت والا، اس کے بعد والا بھی حرمت والا، ماشاءاللہ یہ تینوں حرمت والے عزت والے مہینے لگاتار آتے، اس میں بیچ میں یہ روزہ آتا ہے۔ تو ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے یہ فضیلت ثابت ہوگی۔ لہذا ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا عرفے کا روزہ یہ اخلاص کے ساتھ، محبت الہی کے ساتھ مکمل طور پر رکھنا چاہیے۔ عموماً کیا ہوتا ہے، ہم عرفے کے روزے کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے اسلاف بھی کیسے تھے، شاید زہری رحمہ اللہ جب نفل روزے آتے سفر میں ہو تو بھی روزہ رکھتے تھے، لوگ جا کے ان سے پوچھتے یہ نفل روزہ کیوں سفر میں رکھے ہو، حالانکہ سفر رہا تو فرض روزہ بھی معاف ہو جاتا، بعد میں کر لے سکتے۔ تو کیا بولتے، دیکھو فرماتے فرض روزوں کی قضا ہو سکتی ہے مگر نفل روزوں کی قضا نہیں ہو سکتی۔ اور آج تو ماشاءاللہ ہمارے پاس سفر کتنا آسان ہے، ہمارے پاس اے سی کار ہے، سب ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عرفے کے روزے کی اہمیت ہونا چاہیے۔ سعید ابن جبیر رحمہ اللہ یہ ذی الحجہ کا آخری پہلا عشرہ آ جاتا، اتنا محنت کرتے تھک جاتے۔ اور دیکھیے یہ ذی الحجہ کا جو 9واں روزہ ہے نا عرفے کا، یہ روزہ ہم ہی نہیں، ہم اپنی بیویوں کی طرف توجہ دلائیں، اپنے بچوں کو توجہ دیں۔ سعید ابن جبیر رحمہ اللہ اپنے گھر والوں میں کام کرنے والے خادموں کو اٹھاتے، اٹھو اٹھو اور سحری کر کے افطار کرو۔ بڑے مبارکباد ہیں وہ لوگ جنہوں نے روزہ رکھا، اور جنہوں نے روزہ نہیں رکھا وہ کل مکمل طور پر توجہ دیں۔ معزز حاضرین، یہ عرفے کے روزے کی بڑی خصوصیات ہیں۔ عرفے کے روزے کی سب سے پہلی خوبی ہے اسلام اخوت و بھائی چارگی کو بتاتا ہے۔ اب دیکھیے یہ دنیا کا جو سب سے بڑا میدان میں نے جو عرفہ کے آپ کے سامنے رکھا، اس میں دیکھیے امریکہ کا گورا بھی آتا ہے، افریقہ کا کالا بھی آتا ہے، اور انڈیا کا سولے قسم کے لوگ بھی جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ہم سب کی جان ہے، یہ حج اتنی بڑی اسلامی کانفرنس ہے، دنیا میں کسی مذہب کے ماننے والے اتنی بڑی تعداد میں دنیا میں کہیں جمع نہیں ہو سکتے۔ ماشاءاللہ یہ اتنا بڑا، تو میں سمجھتا ہوں یہ عرفات کے میدان میں جمع ہوتے، مزدلفہ میں جاتے، مینا بھی جاتے، ہماری احرام کی چادریں ایک، ہماری عبادت کا طریقہ ایک رب کو راضی کرنا، ایک نبی کی اتباع کرنا، ہماری عبادت ایک۔ لیکن افسوس کی بات ہے اتنا سب جمع ہونے کے باوجود ہمارے دل کیوں ایک نہیں ہوتے، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ یہ حج آتا ہے ہم کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کے لیے آتا ہے۔ دیکھو ہم نماز میں کیا کرتے، کندھے سے کندھا اور جو ہے پیر سے پیر ملا کر کیوں کھڑے ہوتے؟ کھڑے اس لیے ہوتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں محبت آئے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ نمازوں میں اپنی صفوں کو درست نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دے گا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ کیا نمازوں میں صفیں درست ہو رہی ہیں؟ کیا امام اس کی توجہ دے رہا ہے؟ بلکہ ہم نماز میں ایسے کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم دونوں کے بیچ میں تیسرا آدمی آ کر کھڑا ہو سکتا ہے۔ لہذا نمازوں میں صفوں کو درست کرو۔ یہ نماز، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ، یہ حج امت کو ایک پلیٹ فارم پر لینے کا مکمل طور پر کیا کرتے ہیں، کام دیتے ہیں۔ اور دیکھیے یہ حج آتا ہے تو اسلام سکھاتا ہے اللہ کے نزدیک
اگر عزت کی اگر کوئی بات ہے تو تقوی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اور یہ بات حج یہ بھی سکھاتا ہے ہمیں اللہ کے دربار میں امیر غریب چھوٹے بڑے سب برابر ہیں. دیکھو ہماری مسجدوں میں کیا وی آئی پی لوگوں کے لیے الگ سے چیئر ہوتی ہے؟ کیا ہماری مسجدوں میں وی آئی پی جب لوگ آتے ہیں تو کیا ان کے لیے الگ ہے؟ نہیں، ایک ہی امام کے پیچھے کچھ پڑھنا. اس لیے کہا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اور اسی طریقے سے عرفہ کے فضائل میں علماء نے یہ بھی بتایا کہ عرفہ کا دن دعاؤں کا دن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، کہا دعاؤں میں سب سے بہترین دن اگر کوئی دن ہے تو وہ عرفے کا دن ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفے میں جمع ہونے والے حاجیوں کو یہ دعا سکھائی. کیا دعا ہے؟ آپ لوگ بھی پڑھو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، رواہ الترمذی وصححہ الالبانی. یہ دعا سکھائی گئی. اس دعا کو غور سے دیکھیے، یہ دعا میں توحید ہی توحید ہے. ہندوستان سے دنیا کے کونے کونے سے جو لوگ حاجی آتے ہیں لبیک اللہم لبیک بھی پڑھتے ہیں اور اس کے بعد لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، مگر افسوس ہوتا ہے حج سے واپس آنے کے بعد درگاہوں پہ جا کے حاضری دیتے ہیں. ذرا سوال ہے، کیا ان لوگوں کو حج مبرور ملے گا؟ کیا ان لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو پانے کی جو فضیلتیں ہیں وہ بیان کی ہیں؟ خود اپنا واقعہ بیان کرتا ہوں. آج سے تقریباً 15-20 سال پہلے حرم مکی میں بیٹھا ہوا ہوں. میرے بازو ایک ترچی کا آدمی بیٹھا ہوا ہے، تمل بات کر رہا ہے اور میرا تعلق بھی تمل ناڈو سے ہے، بولنے میں حرج نہیں ہے. میں نے اس سے پوچھا کہاں کیا ہو؟ بول رہا ہے میں ترچی کا ہوں. میں سے پوچھا کہاں سے آئے تو کیا بولتا ہے؟ دیکھو یہاں تک پہنچائے سو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. یہاں تک اگر کوئی پہنچا ہے تو عبد القادر جیلانی. اور کیا بولتا دیکھو، سب سے پہلے بیت المقدس گیا میں، وہاں نماز پڑھ لیا، اس کے بعد مدینے گیا، اب مکے کو آیا. یہاں تک پہنچانے والی اگر کوئی ذات ہے تو عبد القادر جیلانی ہے. میں یہاں سے حج کر کے ہندوستان کو جا کے اجمیر کی خبر کو جاؤں گا میں. اور یہی بات تو ہے، آپ دیکھتے ہیں حج کرنے والوں کو توحید کا پتہ بھی نہیں ہوتا. ہمارے استاد محترم نام نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں میں طواف کر رہا تھا، میرے بازو ایک انڈین عورت ہے، وہ پوچھتی حضرت ہمیں دیکھتے ہیں انڈیا میں یہ قبروں پر ہری چادریں اڑائی جاتی ہیں، یہ کالی چادر اڑا کو کس کی قبر ہے یہ؟ اللہ اکبر. یہ دیکھیے حج نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہوتا. دیکھو ابو طالب کو کفر پر رہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر کے بھی ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے گئے. لہذا بتانا یہ ہے ہمیں توحید کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور میں تو کہتا ہوں حاجی جب حج کر کے آتا نا، انہیں زمزم نہیں لاتا، سونا نہیں لاتا، کپڑے نہیں لاتا. اگر حج کے بعد سب سے بڑی اگر اسے نعمت ملتی ہے تو عقید توحید کی نعمت ہے. اگر عقید توحید کی نعمت کے بغیر اگر وہ واپس ہوا اور آ کر جو ہے درگاہوں کے سامنے آستانوں میں سر جھکاتا ہے، اس کا حج حج مبرور نہیں ہے. اس نے ابراہیم کو دیکھا، اس نے اسماعیل کو دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. اور مکہ میں آپ دیکھتے ہیں، مکہ ایسی جگہ ہے مکے میں طواف کرتے، تصور کرو ایک وقت وہ بھی تھا اس گھر پر 360 بت رکھ کر اس کی پوجا کی جاتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا کہہ کر اس کعبۃ اللہ کو پاک فرمایا. اور دیکھیے یہ اگر میں بولتے جاؤں تو وقت میرے ساتھ کافی نہیں دے گا. طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے، جس میں کفر سے بیزارگی کا اظہار ہے. دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ کے بتاتے اے اللہ یہ توحید کا مرکز ہے اور انشاءاللہ توحید پر ہی باقی رہے گا. اور اللہ سے پوری امید ہے جو توحید پرست ہیں وہی کعبۃ اللہ کے ذمہ دار بھی ہوں گے. غیر توحید والا کبھی بھی جو ہے مکے کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا. اور اسی طریقے سے علامہ البانی اور ایک حدیث لائے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الدعاء یوم عرفہ، کہا کہ سب سے بہترین دعا عرفے کی دعا ہے. دیکھیے ہم آپ کو بتاتے ہیں اس وقت عرفہ میں جو لوگ آج کل جا رہے ہیں ان کو حج پکنک بن کے رہ گئی حقیقت میں، ورنہ تو وہاں جا کر وہاں کے اثر کو قبول کر کے اللہ کی عبادت ان جگہوں میں ابراہیم اسماعیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو یاد کر کے بہت کم لوگ آتے ہیں. ہم کچھ نمونے آپ کے سامنے پیش کرتے. دیکھیے ہمارے اسلاف جب عرفات کے میدان میں جاتے تو کیا حال ہوتا تھا. آج یہ دور دور تک آپ کو یہ مظاہر نظر نہیں آئیں گے جو ہمارے اسلاف میں تھے. حضرت علی رضی
رضی اللہ عنہ فرماتے تھے جب حج کرتے، لوگوں یہ دن جہنم سے آزادی کا دن ہے، اللہ تعالیٰ سے جہنم سے خلاصی کے لیے ہمیشہ دعائیں کرو اور کوشش کرو۔ عرفہ کے میدان میں ابن عمر رضی اللہ عنہما زور سے تکبیرات پڑھتے تھے، اور عبداللہ بن، یہ غور دیکھیے، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں میں سفیان ثوری رحمہ اللہ کے پاس، بڑا اہم یہ ہے، میں سمجھتا ہوں میرے خطبے کی سب سے بہترین قصہ یہی ہے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں، عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میں سفیان ثوری رحمہ اللہ کے پاس گیا، وہ کیا ہے، کیسے بیٹھے ہیں، جیسے آپ تشہد میں بیٹھتے نا ویسے بیٹھے ہیں، اکڑو بیٹھے ہیں، تو آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، یہ کیا، ڈر کے۔ تو میری طرف مڑ کر سفیان ثوری رحمہ اللہ نے کہا، اے عبداللہ بن مبارک، جانتے ہو ان تمام حاجیوں میں سب سے بدترین آدمی کون ہے؟ تو کیا جواب دیتے ہیں، اس میدان میں جمع ہو کر جو یہ آدمی عقیدہ رکھتا ہے، برا گمان رکھتا ہے اللہ کے ساتھ کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، یہ سب سے بڑا بدترین آدمی ہے۔ مسروق رحمہ اللہ جب بھی حج کرتے ہمیشہ حالت سجدہ میں رہتے، حالت سجدہ میں رہے تو بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ یہ دیکھو مطرف بن عبداللہ بن شخیر اور بکر المزنی رحمہ اللہ دونوں حج میں، اور کیا بولتے ہیں، دیکھو ہم بھی گنہگار، آپ بھی گنہگار ہیں، یہ عرفے کے میدان میں جمع ہو گئے، یہ دونوں ان کے زبان سے نکلنے والے الفاظ کو دیکھ کیا بولتے ہیں، اللہم لا ترد اہل الموقف من اجلی، اے اللہ میں تیرا گنہگار بندہ ہوں، عرفہ کے میدان میں اس وقت جمع ہوں، اے اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے یہاں جمع ہونے والے حجاج کو اپنی رحمت سے محروم نہ کر۔ یہ ہمارے اسلاف تھے جو عرفہ کے میدان میں جمع ہو کر ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کرتے تھے، دعائیں کرتے۔ یہ دیکھیے حکیم بن حزام رحمہ اللہ عرفے کے دن 100 اونٹ لاتے اور 100 غلام آزاد کرتے، اس دن اللہ کی مغفرت کو پانے کے لیے 100 اونٹ آزاد کرتے تھے، 100 اونٹ دیکھتے، 100 غلام آزاد کرتے۔ یہ 100 غلام آزاد کرتے نا، وہ 100 غلام آزادی کے بعد لوگ یہ منظر دے کر رونا شروع کر دیتے۔ جن غلاموں کو آزاد کیا جاتا وہ یہ دعا کر، یہ دیکھیے جن غلاموں کو حکیم بن حزام رحمہ اللہ آزاد کرتے وہ غلام یہ دعا پڑھتے، اے اللہ تیرے بندے نے آج ہمیں آزاد کر دیا ہے، اے اللہ تو ہمیں جہنم سے ہمیں آزاد فرما دے۔ اللہ اکبر، یہ ہمارے اسلاف تھے۔ اور اسی طریقے سے یہ عرفے کا دن آتا ہے، توحید کے اقرار کا دن ہے، اور آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کی روحوں کو جمع فرمایا تھا مرنے سے، پیدا ہونے سے پہلے، اور ہم سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ اب تک ہم جانتے تھے، مگر احادیث سے معلوم ہوتا ہے یہ اللہ نے جو سوال کیا وہ بھی عرفے کے دن تھا۔ ماشاءاللہ اللہ نے جو ہم سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ نے سارے امت کو جمع کیا، آدم کے بیٹے سے موتیوں کی شکل میں نکالا، ان سے بات کیا، سب سے پوچھا میں کیا تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا جی ہاں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ دن آتا ہے تو توحید کی اقرار کے لیے آتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ان دنوں میں لوگ شرک بھی کر رہے ہیں، کفر بھی کر رہے ہیں، بدعت و خرافات بھی کر رہے ہیں، اور یہ حدیث دیکھیے ہم کو رلا دیتی ہے۔ یہ عرفے کا دن جو آتا ہے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کے لیے آتا ہے۔ یہ حدیث دیکھیے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرفے کے میدان میں جمع ہیں، عرفے کے میدان میں جمع ہیں، سورج غروب ہونے کے قریب ہے، اور وہ منظر ایک مرتبہ آپ آنکھوں سے دیکھ لیں گے نا، وہ منظر کبھی آپ کی آنکھوں سے جو ہے وہ مطلب کیا نہیں ہوگا، غائب نہیں ہوگا۔ کیا کہتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے میدان میں ہیں، سورج غروب ہونے کو ہے، وہاں کا ایک ایک لمحہ حاجی کے لیے بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ اس میدان میں آپ دیکھیں گے رونے کی ایسی سسکیاں ہوتی ہیں، کوئی آدمی اپنے گناہوں پر رو رہا ہے، کوئی آدمی اپنے والدین کی مغفرت کے لیے رو رہا ہے، اور کوئی آدمی جو ہے اپنے سے پہلے صحابہ کو اور حجاج کو یاد کر کے رو رہا ہے۔ یہ دیکھیے کیسی حدیث ہے، سورج کے غروب ہونے کا وقت قریب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا، کہا بلال جاؤ پورے صحابہ کو خاموش کراؤ، ایسے کہا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ فوراً جاتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے کہا ہے کہ سب خاموش ہو جاؤ۔ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اسکول وغیرہ میں دیکھتے ہیں کتنی مرتبہ بھی ٹیچر خاموش ہو تو بچے آواز کر لے رہتے، لیکن یہاں دیکھو صحابہ کیسے ہیں۔ عرفہ کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو خاموش کرایا پورے صحابہ خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد جو خوشخبری سنائی وہ سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو جبرائیل ابھی میرے پاس آئے،
یہ حدیث عرفے کے میدان میں سنے تو اس کا ذکر الگ، اس کا اثر الگ، یہاں بیٹھ کر سنے تو اس کا اثر الگ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، اے صحابہ اکرام، جبریل علیہ السلام میرے پاس ابھی آئے، جبریل علیہ السلام میرے پاس ابھی آئے اور میرے رب نے مجھے سلام بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، میرے رب نے مجھے سلام بھیجا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا، اے لوگو، اللہ نے وعدہ کیا ہے عرفہ کے میدان میں جمع ہونے والے سارے لوگوں کو اللہ معاف کر چکا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جتنے گناہ ہیں وہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ سننا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ ھذا لکم، یا رسول اللہ ھذا لنا خاصہ، کہتے ہیں عرفہ کے میدان میں ہم تو جمع ہو گئے، ہماری تو مغفرت ہو گئی، کیا یہ ہمارے لیے خاص ہے کیا؟ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ھذا لکم ولمن اتی من بعدکم الی یوم القیامہ، کہا عرفے کے میدان میں جمع ہونے والے لوگوں کی مغفرت کا جو وعدہ اللہ نے صحابہ سے فرمایا تھا، قیامت تک جو بھی اس عرفے کے میدان میں جائے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف کر دے گا۔ یہ سننا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، کثر خیر اللہ وتاب، اللہ تبارک و تعالی کی بھلائی بہت ہو گئی۔ اور یہ جملہ سن کر مجھے بڑا اچھا لگا۔ اور معزز حاضرین، یہ عرفے کا دن آتا ہے تو ہمیں یاد دلاتا ہے عرفے کا وہ دن ہے جس دن دین مکمل ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک یہودی آ کر کہنے لگا، اے امیر المومنین، تمہاری کتاب میں ایک ایسی آیت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے، اگر یہ آیت ہم پر اترتی نہ، ہم اس دن اترنے والے دن کو ہم عید منا لیتے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا، وہ کون سی آیت ہے؟ وہ کہنے لگا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اسلام کو میں نے تمہارے لیے پسند کر لیا ہے۔ یہ آیت گزری تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، وَقَدْ عَرَفْنَاهُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَالْمَكَانَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرَفَةٍ۔ عمر نے کہا، اے یہودی سن لو، میں نبی کے سامنے تھا عرفے کے میدان میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اونٹنی کی پیٹھ پر خطبہ دے رہے تھے اس وقت یہ آیت اتری ہے۔ ذرا عرفے کے میدان میں یا عرفے کا دن آتا ہے تو ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، دین کو نبی نے مکمل کر دیا، اس میں کسی چیز کو بڑھانے اور گھٹانے کا حق کسی کو نہیں ہے، لہذا مکمل طور پر توجہ دینا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے عرفہ کے دن کی وہ خوبی ہے جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کے پیٹھ پر بیٹھ کر خطبہ دیا، اور ماشاءاللہ نبی نے جو خطبہ دیا تھا، سنیے لفظ، نبی نے جو خطبہ دیا وہ خطبے کی شرح اگر دنیا کے سارے خطبہ بھی کرتے رہیں قیامت آ جائے گی مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ختم نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کی پیٹھ پر بیٹھ کر خطبہ دیتے رہے۔ دیکھیے مائک ہے، آپ یہ آواز سن رہے ہیں، لیکن 1,00,000 صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو کیسے سنے ہوں گے؟ ذرا یہ بھی سن لیجئے صحابہ کی کرامت کیا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں، ہم عرفہ کے میدان میں ہیں، مینا کے میدان میں ہیں، اپنے اپنے جگہ رہ کر بھی رسول اللہ کی آواز کو صاف سنتے تھے۔ یہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت ہے یہ۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کی پیٹھ پر بیٹھ کر خطبہ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو وہیں الوداع کیا۔ آپ نے اس موقع پر فرمایا، لوگوں اس کے بعد میں تم سے ملنے والا نہیں ہوں، جتنا سیکھنا ہو اتنا سیکھ لو۔ اور آپ نے اس موقع پر یہ بھی فرمایا، تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، یہ کتاب اللہ ہے، دوسرا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر اس کو تھامو رہو گے تو عزت کے ساتھ جیو گے، اگر تم اس کو چھوڑ دو گے تمہارے اندر جو ہے ہر طرح کی برائیاں آ جائیں گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ختم ہو رہا تھا، نبی کی مبارک انگلی آسمان کی طرف اٹھ رہی تھی، اے اللہ تو نے 23 سال تک مجھے نبی بنا کر جو بھیجا، میں نے جو تو نے جو ذمہ داری کی تھی اس ذمہ داری کو میں نے ادا کر دیا، اے اللہ تو گواہ ہے، اے اللہ تو گواہ ہے۔ حدیث کی تشریح میں علماء فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 23 سالہ دعوتی زندگی کا پورا جو ہے تجربہ اس میں رکھ دیا، اور آپ نے اس میں ایک جملہ یہ بھی ارشاد فرمایا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ۔ آپ نے کہا، لوگوں جو صحابہ یہاں ہیں جو نہیں ہیں ان کو پہنچا دو۔ اس جملے کا اثر حضرات صحابہ کرام پر کیسے ہوا؟ صحابہ نے کیسی کیسی تکلیفیں برداشت کی، کوئی یمن گیا، کوئی انڈیا گیا، کوئی پتہ نہیں کہاں کہاں دنیا میں پہنچے، تو معلوم ہوا کہ
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا تھا وہ خطبہ اونٹنی کی پیٹھ پر بیٹھ کر دیا، اور اتنا بہترین خطبہ دنیا کا کوئی خطیب دے نہیں سکتا۔ معزز حاضرین، یہ عرفے کے بارے میں اور ایک بات یہ بھی ہے، یہ عرفے کا دن وہاں رہنے والے لوگوں کے لیے عید کا دن ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یوم عرفہ و یوم النحر و ایام التشریق عیدنا اہل الاسلام، کہا کہ عرفے کا دن اور 10ویں تاریخ 11 12 13 سب عید کے دن ہیں، لہذا آپ جانتے ہیں 5 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ اور ایام تشریق مکمل طور پر 3 دن۔ بہرحال اس خطبے کے ذریعے ہم کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ پہلا پیغام یہ ہے، یہ دن آتے ہیں تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اللہ کی خاطر محبت کرنا سیکھیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی محبت کی خاطر اپنے بیٹے کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آج دیکھو ہم نماز کے لیے جمعہ کو دیر سے آتے ہیں، ہمیں اپنی تجارت پسند ہے، ہمیں اپنی بیوی بچے پسند ہیں، ہمیں اپنا گھر پسند ہے۔ یاد رکھو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی راہ میں کسی بھی چیز کو رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ نماز کا وقت ہوتا ہے اپنے بچوں کو لے کر پارک جاتے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے اپنے بچوں کو لے کر جو ہے چاکلیٹ دلانے جاتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی راہ میں کسی چیز کو رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ دوسرا پیغام اس خطبے سے کیا مطلب ہے؟ اللہ کے قریب ہونے کے جتنے کام ہیں سارے کام کرو۔ کیا ہے ان دنوں کے لیے سب سے اہم نصیحت میرے اور آپ کے لیے؟ موبائل سے جہاں تک ہو سکے دور رہو، اس لیے کہ موبائل وہ ہے جس کا غلط استعمال کر کے ہم لوگوں کے قریب ہو گئے، نعوذ باللہ اللہ سے دور ہو گئے۔ آج کے خطبے کی تیسری بات، رب کی بندگی میں انسانیت کی معراج ہے۔ آپ جتنا عبادت کریں گے اللہ کے قریب ہوں گے۔ آج دیکھو ہمارا کوئی دوست اگر روٹ جاتا ہے تو اس کو منانے کی کتنی کوشش کرتے، مگر ہمارا رب ہم سے کتنا ناراض ہے، مگر ہم کب اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کوشش کیے؟ اور رب کی بندگی اگر دنیا میں حاصل ہو گئی ساری دنیا بھی ناراض ہو جائے، ہمارا اللہ اگر ہمارے سے خوش ہو گیا، یہی ابراہیم کی پوری زندگی کا خلاصہ ہے۔ دیکھو کیا کہتے ہیں، فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، لوگو ساری دنیا میرا دشمن بن جائے مگر میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اسی وجہ سے جب آگ میں ڈالے گئے تو کیا کہا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہا۔ اور اسی طریقے سے چوتھی بات یہ ہے، اس امت پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ کیا احسان ہے؟ کام کم کرو اجر زیادہ پاؤ۔ یہ بات آپ کسی امت میں نہیں دیکھیں گے۔ کتنا ہے؟ لا الہ، بازار میں جانے کی دعا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اس دعا کے بارے میں علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں 1 ملین نیکیاں ملتی ہیں۔ کتنی؟ 1 ملین نیکیاں ملتی ہیں۔ دیکھو کتنی معمولی سا، وضو کرو، وضو کے بعد دعا کرو اشہد ان لا الہ الا اللہ، جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ اس امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے۔ آج کے خطبے کی 5ویں بات، ہمیں کل فجر سے خصوصاً نمازوں کے بعد تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے گھروں میں گانوں کا بند ہونا، ہمارے گھروں میں میوزک کا بند ہونا۔ اور آپ دیکھیں آدمی کے اندر جتنا ایمان ہوتا ہے وہ کائنات میں رونق دیکھتا ہے۔ ذی الحجہ کے موقع پر اگر ایمان نہیں ہے تو وہ آپ رونق نہیں پائیں گے۔ اللہ اکبر، مینا کے میدان میں، عرفے کے میدان میں، مزدلفہ کے میدان میں حد نگاہ تک حاجیوں کا سمندر نظر آتا ہے۔ سب کے زبانوں پر وہی لبیک اللہم لبیک، اور کسی کی زبان پر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اور خصوصاً بازار میں بزنس مینوں سے خصوصاً گزارش کریں گے اگر گراہک نہیں آیا تو اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اور ابو رضی اللہ عنہما کیا کرتے تھے؟ ان دنوں میں بازار جاتے تھے، کوئی ضرورت نہیں لینے کی، جا کر کیا کرتے؟ مدینے کے مارکیٹ میں زور سے اللہ اکبر بولتے، اور اللہ اکبر مدینے کے مارکیٹ میں ان دونوں صحابی جب اللہ اکبر بولتے پورے مارکیٹ میں رہنے والے اللہ اکبر کی آوازوں سے مدینے کے مارکیٹ کی پوری آواز گونج جاتی تھی۔ اور اسی طریقے سے دعاؤں کا اہتمام کریں، قربانی کریں، قربانی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ قربانی کرتے وقت فوٹو پکڑنا، سوشل میڈیا میں ڈالنا اور اپنے فیملی واٹس ایپ گروپ میں ڈالنا یہ غلط ہے۔ آپ نے کس کے لیے قربانی کی؟ اللہ کے لیے قربانی کی۔ اور آپ دعا پڑھتے دیکھو، اللہم ھذا منک ولک قل ان صلاتی ونسکی، یہ دعائیں پوری بتاتی ہیں ہمیں اللہ کی خاطر قربانی کرنا چاہیے۔ جانوروں پر رحم کرو، ذبح کرنے کے آداب سیکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذبح کرتے وقت جو 2 صحیح دعائیں ثابت ہیں انہی دعاؤں کو پڑھو۔ کیا کیا دعائیں ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر، یہ پڑھنا بھی کافی ہے۔
اور اسی طریقے سے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له بذلک امرت وانا اول المسلمین اللہم ھذا منک ولک بول کر یہ کر دینا. لیکن افسوس کی بات ہے جب جانور کو قربانی کرنا ہوتا ہے تو لوگ کتاب اٹھا لے کے جاتے ہیں. ہمیں دعا بھی یاد نہیں, نہ جنازے کی دعا یاد ہے, نہ قربانی کی دعا یاد ہے. اور دعا آسانی سے یاد کرنا چاہتے ہیں, ایک میتھڈ آپ کو بتاتے ہیں. کیا میتھڈ ہے؟ پلے اسٹور میں چلے جائیے, حسن المسلم لکھو. اس میں کیا ہوتا ہے؟ ٹیکسٹ بھی آ رہا ہے, آڈیو بھی آ رہا ہے. کیا ہم اپنے موبائل میں گانے رکھ سکتے, اپنے موبائل میں سب کچھ رکھ سکتے؟ یہ معمولی دعاؤں کتاب نہیں رکھ سکتے. ہم یہ بتاتا ہے کہ دعا توجہ دینا چاہیے. اور اسی طریقے سے ہمیں اس موقع پر غریبوں ناداروں کا فراموش نہیں کرنا چاہیے. خصوصاً ایسا ہوتا ہے قربانی کا, اگر میں قربانی کیا تو اپنے بھائی کو دیتا, اپنے بہن کو دو, انہوں ہم نہ دیا ہوتے. نہیں, اللہ نے کہا سورہ حج میں ناداروں کو دو, یتیموں کو دو, مسکینوں کو دو, جو نہیں پوچھتا اسے تلاش کر کر کے دو. ایسی آبادی میں چلے جاؤ جن کو بکرے کا گوشت خریدنے کی طاقت نہیں ہوتی, ایسے لوگوں کو جا کر دو. ان کی آنکھوں سے خوشی سے آنسو نکلیں گے, دعائیں دیں گے, تمہاری آخرت بنے گی. اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد کب کرے گا؟ جب ہم کمزوروں کی مدد کریں گے. اور 3 حصہ بنانا لازم نہیں ہے, آدمی چاہے تو کچھ دے سکتا ہے, کچھ رکھ سکتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیں, قربانی کے کسی بھی جانور میں کوئی بھی چیز مکروہ نہیں ہے. کچھ لوگ بولتے گائے میں کپورا مکروہ ہے, تیرا مکروہ ہے. بہتا ہوا خون کے علاوہ ہر چیز آپ کھا سکتے. آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ چھوڑ دو, ورنہ یہ کہنا یہ مکروہ ہے, یہ مکروہ ہے. آپ بتائیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو حلال کرتا ہے تو کیا اس میں مکروہ چیزوں کو رکھ سکتا ہے کیا؟ یہ فقہا علماء بنا لیے ہوں گے, ورنہ اس بارے میں جو حدیث آئی وہ ضعیف ہے. اور اسی طریقے سے اس وقت اور ایک بات بھی ہے, امت متحد رہے, لڑنے کی کوشش نہ کرے. عید کی نماز میں کتنے تکبیراں, عرفہ کا روزہ کب رکھنا, وہ دعا پڑھنا نہیں پڑھنا, وہ دعا ضعیف ہے. قربانی کا 1 دن 2 دن 3 دن یہ لڑنے کے دن نہیں ہے, اللہ کو راضی کرنے کے دن ہے. اور یہ بات یاد رکھو, اگر آپ کو کسی بھی مسئلے میں بحث کرنا ہو تو آپس میں مت لڑو, علماء سے رجوع کرو. ہمارے پاس علمائی اتھارٹی ہوتے ہیں جو دوسروں کے سامنے بیٹھ کر پڑھتے ہیں, انہی سے سارے مسائل حل کرنا چاہیے. اور کام اللہ کو خوش کرنے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے مبارک طریقے پر کرنا چاہیے. ذکر زیادہ ہونا چاہیے اور گندگی بھی نہیں کرنا چاہیے. کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں, وہ لوگ جب سرے بھننے کی بات آتی ہے, پائے بھننے کی بات, لوگ روڈوں پر آ جاتے ہیں. نہیں, آپ دیکھیے ہم جن قربانی کے جن جانوروں کی قربانی کر رہے ہیں اس جن جانوروں کو دوسرے لوگ خدا مان رہے ہیں, لہذا یہ خون پھینک دینا. جہاں جہاں گندگی ڈالنے کے لیے کارپوریشن نے بتایا وہیں ڈالو, گھر کے سامنے پھینک دینا یہ سب صحیح نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاکی صفائی آدھا ایمان ہے. بعض لوگ تو بولتے جہاں سے گندگی شروع ہوتی وہاں سے مسلم محلہ شروع ہوتا ہے, ایسا کہتے ہیں. اور اسی طریقے سے عید کی نماز کی طرف توجہ دو. علماء بولتے عید کی نماز واجب ہے. ہم لوگ کٹنگ کرنے اور اس کے بعد کپڑے استری کرنے, وہ ایک رکعت چھوٹ گئی, تکبیرہ چھوٹ گئے. ارے سال بھر میں 2 مرتبہ عید کی نماز پڑھنے کا وقت آتا. ایئرپورٹ میں جانا ہو تو 3 گھنٹے جا کے بیٹھنے تیار, مگر عید کی نماز پڑھنے کے لیے سستی کبھی اللہ کو تو منظور نہیں ہے. اور یاد رکھو خوش ہونا ہے, ہم کو بھی خوش ہونا ہے, اپنے بیوی بچوں کو بھی خوش کرنا ہے. یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے بھی عید میں آنے کا مکمل طور پر اجازت دی. کہا اگر نماز بھی نہیں ہے تو آنا, دعاؤں میں شریک ہونا. ہم اس کو گھر میں ڈھکیل دی, ہم جا کے خوش ہو کر آ گئے تو. اور یہ بھی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اگر کسی عورت کے پاس اوڑھنی نہ ہو, اپنے بہن کی اوڑھنی میں آئے, جہاں تک ہو سکے اپنے بیوی بچوں کو عیدگاہ میں لے جانے کی کوشش کریں. اللہ کی نافرمانی سے بچو. یاد رکھو ان دنوں میں کوئی بھی گناہ کرو گے اللہ تبارک و تعالی ڈبل بھی سزا دے سکتا ہے. شوال میں داڑھی کاٹنا الگ, ان دنوں میں داڑھی کاٹنا الگ, لہذا توجہ دو. اور ابراہیم و اسماعیل کو یاد کرو, اپنے اولاد کی طرف توجہ دو. آخر میں 2 باتیں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. دیکھیے یہ حج ہو رہا ہے, عمرہ ہو رہا ہے, ماشاءاللہ اس کے پیچھے جو خدمت ہو رہی ہے ان حکومتوں کے بارے میں بھی ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے. ایک چھوٹا پروگرام چلا تو والنٹیروں کا شکریہ ادا کرتے نا, دنیا کے کونے کونے سے حجاج آتے, ان کا شکریہ ادا کرنا, ان کے لیے دعائیں کرنا. اللہ سے دعا کرو, اے اللہ حجاج کی حفاظت فرما, عمرہ کرنے والوں کی حفاظت فرما, جیسے ان کو سلامتی سے لے گیا سلامتی سے واپس لیا. اسی لیے حرم کے خطبے میں دیکھو
ماشاءاللہ حکومت کے لیے اور جو بھی حجاج آئے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ جتنے حجاج آئے ان کو اجر کے ساتھ ثواب کے ساتھ سلامتی سے ان کو لوٹا دے، ان کے لیے دعائیں کریں۔ اور آخری میں ایک بات یہ ہے، روحانی تربیت پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ کا صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، لیکن ہر ایک سے روح نکل جا رہی ہے، لہذا روحانی تربیت کی طرف توجہ دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام اکل و شرب وہ ذکر اللہ عز و جل، عید کے بعد قربانی کا جو وقت ہوتا ہے، عید کے دن اور اس کے بعد 3 دن، یہ علماء نے بتایا ان دنوں میں کیا کرنا چاہیے، 3 کام کرنا۔ نبی نے فرمایا ایام اکل، کھانے کے دن کھا لیتے، وشربن، پینے کا پی لیتے، لیکن آخر کی جو چیز ہے اللہ کا ذکر وہ ہم چھوڑ دیتے۔ لہذا ان دنوں میں کھانا پینا کس نیت سے، اگر میرے جسم میں طاقت آئی تو میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ذکر کروں گا۔ اگر آپ اس نیت سے اگر کھاتے ہیں، آپ کا کھانا پینا ذکر کرنا سب عبادت سمجھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان دنوں کی زیادہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جن لوگوں نے عرفے کا روزہ رکھا ہے، عرفے کے روزے کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان دنوں میں زیادہ زیادہ فرض نمازوں کو پابندی سے، سنتوں کو، نفل کو، وتر کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ تیری رضا کے دن ہے، تیری محبت کو اپنے اندر پیدا کرنے کے دن ہے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں ابراہیم، اسماعیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جیسے محبت پیدا فرما۔ اے اللہ حجاج اور معتمرین کی حفاظت فرما، اور ان کے پیچھے جتنے لوگوں نے محنت کی اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے۔ دنیا کے جس کونے سے حج اور عمرہ کرنے والے اے اللہ ان کو اجر کے ساتھ، ثواب کے ساتھ، توحید کی نعمت کے ساتھ اپنے اپنے ملکوں کو سلامتی کے ساتھ لوٹا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قربانی کرنے اور عید کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک میں ہم نے امن و سلامتی کے زندگی گزار توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ دشمنان اسلام ہمارے ساتھ جو برا چاہ رہے ہیں، یا تو ان کو ہدایت دے یا ان کی سازشوں سے ہماری حفاظت فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔